بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور اس مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کر کے اپنے اصل وطن، اپنے اصل مقام جنت تک پہنچنا، یہ ہماری منزل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بہت مؤثر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رطب اللسان رہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تر رہے۔ اور یہ کیفیت کثرت ذکر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے نام کی مٹھاس، چاشنی اور لذت انسان محسوس کرتا ہے، جس سے انسان کا منہ تر و تازہ رہتا ہے اور زبان اس کی تر و تازہ رہتی ہے۔ اور چونکہ یہ بڑا ضروری تھا اللہ کا ذکر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے، غسل اس کے لیے شرط نہیں ہے، قبلہ کی طرف رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، بیٹھنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، چلتے پھرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو اللہ کا نام دل میں اترے گا، اور جب اللہ کا نام دل میں اترے گا تو اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا، اور اللہ کی ذات کا استحضار گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت ہم صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی جگہ درس قرآن، درس حدیث کی نعمت میسر آ جائے تو سبحان اللہ بڑی رغبت سے، دل جمی کے ساتھ، شوق سے اس کو سننا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر تسبیحات فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلقین کی تھی
اسی وجہ سے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، چنانچہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا کلمہ ایک تسبیح اس کی پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے، بہت عمدہ، بڑا شاندار ذکر ہے، تو ایک تسبیح اس کی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تحمید، تقدیس ہم تسبیحات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اس میں ہم اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتے، لیکن اس کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ اور دعا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ کسی کریم کی، کسی عظیم ذات کی تعریف کی جائے تو وہ ذات، وہ سخی خود بخود اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہوں کے درباروں میں یہ بہت چلتا رہے، لوگ آتے تھے، ان کی تعریفوں میں قصیدے کہتے تھے، اور اکثر و بیشتر جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، تو وہ بادشاہ ان قصیدوں سے، ان تعریفوں سے خوش ہو کر ان کو بہت بڑا انعام دے دیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن تعریف کرنا ہی بذات خود ایک سوال ہے، تو اللہ کی ذات کی تعریف کرنا، اللہ کی ذات کی حمد کرنا، ثنا کرنا، یہ بہترین سوال ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے، ظاہر ہے کہ یہ کم ہے، اس کی شایان شان تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب ہم اپنے مالک کی سچی حمد و ثنا کریں گے تو وہ مالک ضرور عطا فرمائیں گے، وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری طرف سے تحمید، ثنا یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور کوئی بھی کریم ذات، سخی ذات تحفہ لے کے اس سے بہتر بدل نہ دے تو یہ اس کی شایان شان نہیں ہوا کرتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے پاس کنواں ہے، کنویں کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، اور بغداد شہر میں ہمارے خلیفہ رہتے ہیں، ان کو شہر میں ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہاں میسر آتا ہوگا، تو چنانچہ میں ایک گھڑا پانی کا ان کو دے کے آتا ہوں، وہ پئیں گے، خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ چنانچہ ایک گھڑا اس نے بھرا اور بھر کے اپنے سر پہ رکھا، پیدل سفر تھا، کئی دن لگ گئے۔ مٹی کا گھڑا آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسام ہوتے ہیں، جب اس کو پانی سے بھرا جاتا ہے تو باہر اس کے نمی آتی ہے، اور وہ مسام ہی اس کے پانی کے ٹھنڈے ہونے کا سبب اور وجہ بنتے ہیں۔ پانی کو ہوا لگتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اسی لیے گھڑے میں پڑا ہوا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب گھڑے پر نمی آئے گی تو پیدل سفر میں مٹی گٹا پڑ کے وہ اس پر جم جائے گی، اور ایک پانی کو کچھ دنوں تک مسلسل بند رکھا جائے تو اس میں بدبو سی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ لے کے گئے بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے کنویں کا ٹھنڈا میٹھا پانی لے کے آیا ہوں، آپ کو یہاں ایسا پانی کہاں میسر آتا ہوگا۔ تو جب ڈھکن کھولا تو پورے دربار میں اس کی بو پھیل گئی، بند رہنے کی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو کہا کہ یہ
گھڑے کا پانی رکھ لو اور اس کو اشرفیوں سے ایک گھڑا بھر کے دے دو، اور ساتھ اپنے خادم کو کہا کہ اس کو ذرا دریا کے پل سے گزارنا، واپس چھوڑ کے آؤ، رستے پہ ڈالاؤ، مہمان کو رخصت کرنا اور چند قدم اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ مہمان آتا ہے گھر میں تو بعد میں اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چند قدم تک چلنا اچھی بات ہوتی ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اس میں حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو کہا کہ ان کو رخصت کر کے آؤ اور دریا کے کنارے کی طرف سے لے کے جانا۔ جب اس نے وہ دریا دیکھا، وہاں کا پانی سبحان اللہ، وہاں سے پانی بھی پلایا، تو پھر اس کو احساس ندامت ہوا کہ میں کہاں کا پانی اور ان کے پاس کیسے دریا پانی کے، تو میرے پانی کا اس پانی کے ساتھ کیا جوڑ ہے، تو احساس ندامت ہوا۔ لیکن عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ بندہ کمزور ہے، وہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتا ہے، دینے والی ذات اپنی حیثیت کے مطابق نوازتی ہے۔ وہ گھڑے کا پانی 1 درم کا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس نے سونے کے سکوں سے بھر کر اس کو گھڑا دیا تو ظاہر ہے کہ یہ اس پانی سے کہیں زیادہ تھا۔ تو جب ہم اپنے مالک کی، اپنے اللہ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تو وہ مالک یہ ایک تحفہ ہے، ہم اللہ کو اور کیا دے سکتے ہیں، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ تو وہ مالک اس سے خوش ہو کر ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے کہ جس کا شکرانہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ بہترین دعا ہے۔ چنانچہ تیسرے کلمے کے اندر الحمدللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے ایک تسبیح کم سے کم تیسرے کلمے کی ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اور اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لینی چاہیے۔ یہ میں ذکر کی کم سے کم حد ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، قرآن پاک نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے۔ اور اس کا کم سے کم درجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو تسبیحات فاطمی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کر لینی چاہیے، اور پھر درود شریف کی ایک تسبیح کر لینی چاہیے۔ سب سے افضل درود تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر اس کی تسبیح ہو جائے تو سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، وگرنہ جتنے درود شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی درود پڑھ لیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے مختصر، سب سے کثرت سے پڑھا جانے والا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، وسلم آپ پر سلامتیاں بھی نازل فرمائے۔ تو درود بھی ہے، سلام بھی ہے، مختصر بھی ہے، سب سے کثرت سے پڑھا اور لکھا جانے والا بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کی کوئی سی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً ہر سطر میں، دوسری تیسری سطر میں جہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو یہ درود لکھا ہوا وہاں پر ملے گا۔ آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کے تذکرے سے متعلق کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تو جب بھی آپ کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ملے گا۔ چنانچہ لکھتے وقت صرف سواد ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بخل کی بات ہے، کمظرفی کی بات ہے۔ پورا درود لکھنا چاہیے، جب تک وہ لکھا رہے گا تب تک اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا رہے گا، تو یہ تو بڑا نصیب کی بات ہے اور بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اور بہت کچھ لکھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں لکھتے وقت تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بڑے خوش دلی کے ساتھ پورا لکھنا چاہیے۔
تو درود شریف کی ایک تسبیح ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ہمیں درود سکھائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو۔ کوئی سا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں اللہ کا نام ضرور ہے۔ تو جب اللہ کا نام بھی ہم اس میں پڑھیں گے تو درود شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے ذکر کا ثواب بھی ملے گا، تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک تسبیح استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کی بھی بہت تعلیم دی ہے، بہت زیادہ ہمیں ترغیب دی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ استغفار کرنے والا اگر ایک دن میں 70 دفعہ بھی ایک گناہ کو دہراتا ہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اصرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی احساس نہیں۔ تو اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ایسا ہی ہے، نماز چھوٹتی ہے، کبیرہ گناہ ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی احساس نہیں۔ چوری کرنے والے کو چوری پر کوئی احساس نہیں، کوئی ندامت نہیں، وہ اپنی کامیابی پہ خوش ہے۔ ملاوٹ کرنے والا وہ اپنی ملاوٹ پہ خوش ہے، مطمئن ہے۔ رشوت لینے والا، دینے والا، وہ اپنے کام پر مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کو بار بار کرتے چلے جانا، یہ اصرار ہے۔ اصرار ایک ایسی بلا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ اگر اتفاقاً ہو گیا تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، کوئی سی نیکی سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بار بار صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو یہ گناہ پر اصرار ہے، اور اصرار سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ کا کیا حال ہوتا ہوگا اسے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرنے والا اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کو دہرائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک انسان پر نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، آخرت کے مناظر اس پر منکشف نہیں ہوتے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش وہ شخص ہوگا جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہے۔ چنانچہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار ایسا ہے کہ قدرتی طور پر اس کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے اس کے اندر۔ تو اسم اعظم لا الہ الا اللہ اور الحی القیوم کئی احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کے اندر اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کو اسم اعظم سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو پڑھ کے جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ مالک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معافی کی معافی ہے، اللہ کا نام ہونے کی وجہ سے ذکر کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم اعظم بھی ہے۔ تو کتنا مفید جملہ ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک تسبیح کم سے کم فجر کے بعد استغفار کی ہمیں کرنی چاہیے، اور ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لیا جائے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے شروع میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھا جائے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اور درمیان میں کہیں کہیں پورا پڑھ لیا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو صبح و شام ایک ایک تسبیح کرتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو بہت بڑی بشارت کی چیز ہے، بہت بڑی عنایت کی چیز ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک، جس میں ہم مسلمان بہت پیچھے چلے گئے ہیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، ایک ورق پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ تو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ قرآن پاک اٹھا کے اس کو محبت کے ساتھ کھول کے اور اس کو دیکھ کے اگر چند سطریں ہم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر عطا ہوگا، اور بڑے ثواب کی چیز ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ ہم مسلمان قرآن پاک سے مسلسل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور جتنے غافل ہم ہیں شاید کوئی بھی قوم اپنی کتاب سے اتنی غافل نہ ہو جتنی غفلت ہم برت رہے ہیں۔ تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم یہ اذکار مکمل نہیں کر لیں گے ہم دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز دن کے کام بھی اللہ آسان کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور دن بھر انسان اس کی راحت محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس مالک نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے اور اسی نے سارا دن ہمیں عطا کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کر لیا کریں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، بڑے نفع کی چیز ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم قرآن پاک کی تلاوت اور یہ 4 تسبیحات کا اہتمام فجر کے بعد نہ کر لیں تب تک ہم دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز بڑے اجر کی بات ہے۔ اور اسی عمل کو ایک دفعہ شام کو دہرا لینا چاہیے، کیونکہ صبح شام کرنا چاہیے یہ۔ چنانچہ شام جو ہے وہ ظہر سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو شام شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک، عشاء کے بعد تک کوئی سا وقت جو ہمارے لیے موزوں ہے، مناسب ہے، اس کو طے کر لینا چاہیے۔ ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، اور ویسے عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، تو آنے والے بھی لکھ لیتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا، اور جانے والے بھی لکھ لیتے ہیں کہ اللہ نماز پڑھ کے تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو جب اول آخر بہترین ہو جائے تو درمیان والے چیزوں سے اللہ تعالیٰ پھر چشم پوشی فرما لیتے ہیں، نظر انداز فرما دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام ہمیں کر لینا چاہیے۔ عصر کے بعد ہو جائے تو بہت زبردست ہے، اور مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ کوئی سا ایک وقت طے کر لیں کہ اس وقت ہم نے ان تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تو اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک ہم قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ پڑھ لیں، اور جب تک ہم یہ تسبیحات نہ کر لیں اس وقت تک سوئیں گے نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑے نفع کی چیز ہے۔ تو آج کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ ہم سب نے ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کی یاد تازہ رہے، اللہ کی عبادت میں دل لگے، اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے دل میں رہے۔ اس میں بہت مفید اور مؤثر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے گناہوں کا سبب ابلیس اس کو پہلے پیدا کر دیا تھا، اور جس وقت انسان کو وجود بخشا جا رہا تھا فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ گناہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم تو مجبور محض ہو، تم گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے اندر گناہوں کی صلاحیت ہے، جب یہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا تو پھر میں اس کو معاف کروں گا، تو یہ کیفیت مجھے پسند ہے۔ چنانچہ استغفار کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جان کو جنت میں رکھا ہے، اور جنت میں رکھ کے صرف ایک حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں تھا، اور وہ ایک حکم یہ تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا۔
اور پھر اس درخت سے کھا لیا، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے تائب ہوئے۔ قرآن پاک میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو جب یہ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس کے اندر دنیا میں جانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس کو دنیا میں بھیجا تھا، استغفار کا، توبہ کا دروازہ دکھا کر اور اس کا طریقہ سکھا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور شیطان کو بھی ساتھ بھیجا تھا، ہمارے اندر نفس ہے اس کو بھی ساتھ بھیجا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں بس استغفار کی کثرت کرتے رہے تو انشاءاللہ نقصان میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔